سال 2019 کی وہ خبریں جنہیں بھلانا ممکن نہیں۔ نئے سال کا کیلنڈر لگانے سے پہلے گزشتہ 12 ماہ پر نظر ڈالیں تو لبوں پر بہت ساری مسکراہٹیں اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ عام تاثر یہی ہے کہ 2019 پہ کچھ بھی منفرد اور دل فریب نہیں ہوا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر اب پیچھے مڑ کر وقت اور خبروں کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے سامنے 2019 کی ایک منفرد تصویر بننا شروع ہو جائے گی، جس میں آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ بھی ہوں گی، غموں کے ساتھ خوشیاں بھی ہوں گی۔ خوشی کے لمحات اور یادگار واقعات کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے اور اختتام کہاں کیا جائے، یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں۔ اس لیے 2019 کے اہم واقعات کو نمبروں سے آزاد کرنا ہی بہتر ہے۔ سال 2019 کے 665 دنوں میں سے زیادہ دنوں میں ہمیں ایسی متعدد خبریں پڑھنے کو ملی ہوں گی جنہوں نے جہاں دوسرے لوگوں کی زندگی پر اثرات مرتب کیے، وہیں انہوں نے ہمارے ذہنوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ لیکن سال کے 365 دن میں سے کم 150 دن ایسے بھی گزرے جن میں لوگوں کو عالمی سطح پر یومیہ کم سے کم ایک اچھی خبر بھی سننے یا پڑھنے کو ملی ہوگی۔ سال 2019 کے آغاز میں ہی امریکہ سے ایک ایسی اچھی خبر سننے کو ملی کہ وہ خبر سے زیادہ خود امریکیوں کے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار وہاں 2 مقامی خواتین رکن پارلیمنٹ منتخب ہو کر کانگریس پہنچی تھی۔ یہ پہلی خواتین ہیں جن کے آباء و اجداد بھی امریکی تھے، جبکہ وہ خود بھی امریکہ میں ہی پیدا ہوئی تھیں۔ سال 2019 کے پہلے ہی ہفتے دنیا کو سائنسی حوالے سے ایک اچھی خبر پڑھنے کو ملی، اور وہ خبر عام لوگوں کے لیے اتنی اہم نہیں تھی، چین کے لیے بہت اہم تھی۔ چین نے جنوری 2019 کے آغاز میں ہی دعویٰ کیا کہ خلائی گاڑی چینگ 4 چاند کے تاریک حصے یعنی عقبی حصے پر کامیابی سے اتر گئی، اور یہ کامیابی حاصل کرنے والا چین دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ اس سے قبل اگرچہ امریکہ روس کے خلائی مشن چاند پر پہنچے تھے، تاہم وہ چاند کے اس حصے تک نہیں پہنچ پائے تھے، اور یہی چین کی کامیابی رہی۔ پاکستان ایئر فورس PAF نے سال 2019 کے فروری میں فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر پڑوسی ملک بھارت کے جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کیا تھا۔ گرفتار پائلٹ کو بعد ازاں پاکستان نے خطے میں امن کے قیام اور جذبہ خیر سگالی کے تحت آزاد کیا۔ پاکستان کے اس قدم کو عالمی سطح پر سراہا گیا اور پاکستان کی امن پالیسی کی بھی تعریف کی گئی۔ سال 2019 کے آغاز میں ہی صوبہ سندھ کے پسماندہ ضلع کمبر شہزاد کوٹ سے تعلق رکھنے والی ہندو برادری کی نوجوان لڑکی سمن کماری نے تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی ہندو خاتون جج ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ سمن کماری نے حیدرآباد سے اپنا LLB کا امتحان پاس کیا اور کراچی کے شہر ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے قانون میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے مسابقتی امتحان پاس کیا، جس کے بعد انہیں پہلی ہندو خاتون جج ہونے کے طور پر تعینات کیا گیا۔ مقدونیہ نام آتے ہی مشرقی یورپ کی زمینی حالات کو سمجھنا مشکل بن جاتا ہے، کیونکہ قدیم یونان میں اس نام سے ایک سلطنت موجود تھی جو بعد ازاں مشرقی یورپی ملک یوگوسلاویا کا حصہ رہی۔ مقدونیہ نے 1990 کے بعد یوگوسلاویا سے علیحدگی اور آزادی حاصل کی تھی، تاہم مقدونیہ نام ہونے کی وجہ سے اس کا تنازع یونانی حکومت سے چلا آ رہا تھا۔ یونان کا موقف تھا کہ مقدونیہ کو صرف مقدونیہ کہلانے کا حق نہیں، تاہم مقدونیہ اسی نام پر بسط رہا، لیکن بالآخر 3 دہائیوں کے تنازع کے بعد فروری 2019 میں یونان اور مقدونیہ میں معاہدہ طے پایا گیا کہ مقدونیہ نے اپنا نام بدل کر شمالی مقدونیہ رکھ لیا۔ یورپی ملک سلواکیہ کے عوام نے بھی سال 2019 کے اپریل مہینے میں تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی بار ایک خاتون کو صدارت کے لیے منتخب کیا۔ معروف سیاست دان نے اپریل میں ہونے والے انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کرتے ہوئے میدان مارا اور انہیں جون میں صدر کی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑی۔ یورپی ملک ناروے کی جانب سے ریاضی کے شعبے میں 2001 سے دیے جانے والے نوبل پرائز جیسے ایوارڈ ایبل پرائز کو پہلی بار ایک خاتون نے جیتا۔ یہ ایوارڈ معروف ریاضی دان نیلز بینک ابیل کی خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ سال 2019 کا ابیل انعام امریکی ریاضی دان خاتون کرن ایبلیک نے جیتا۔ اس انعام جیتنے والے کو $7 لاکھ سے زیادہ کی رقم دی جاتی ہے۔
2019 میں جنوبی ایشیائی ملک نیپال نے سری لنکا کے ساتھ مل کر امریکی تعاون سے پہلی بار اپنی ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجی، جو زمین کی کشش ثقل کے اندر بھیجی جانے والی سیٹلائٹ تھی۔ اس سیٹلائٹ کو نیپالی سائنسدانوں نے ہی بنایا تھا۔ پھیپھڑوں کی جنیاتی بیماری میں مبتلا برطانیہ کی 17 سالہ لڑکی ایزابیل ہولڈوے کو مئی 2019 میں دنیا کی پہلی ایسی مریضہ قرار دیا گیا جنہیں ایک خاص قسم کے علاج کے ذریعے موت کے منہ سے بچایا گیا۔ ایزابیل ہولڈوے پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹ کے دوران انتہائی علیل ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز بھی مایوس ہو گئے تو ان کے بچنے کے محض 1% چانس تھے۔ تاہم بعد ازاں امریکی اور برطانوی ماہرین ان کے پھیپھڑوں کو لگنے والے انفیکشن کو ایک خاص طرح کے دوست وائرس کی مدد سے ختم کیا اور وہ زندگی کی رونقوں میں واپس آئی۔ مئی 2019 میں جنوبی افریقہ کی سیاہ فام کوہ پیما 48 سارے کھمالوں نے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے نیا اعزاز حاصل کیا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی نہ صرف پہلی جنوبی افریقی خاتون بنی بلکہ وہ پہلی سیاہ فام افریقی خاتون بھی بن گئی۔ 2019 میں افریقی ملک سوڈان میں اپریل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آنے کے بعد ملکی فوج نے 30 سال سے اقتدار میں رہنے اور صدارت کے منصب پر فائز عمر آبشیر کو معطل کرنے کے بعد گرفتار کیا اور دسمبر کے وسط تک عدالت نے انہیں کرپشن مقدمات میں 2 سال تک قید کی سزا سنائی۔ اپریل 2019 میں عالمی ادارہ صحت WHO اور دیگر کئی دوائی ساز اداروں کی طویل تحقیق اور اربوں ڈالر کی لاگت کے بعد تیار کی گئی ملیریا سے بچاؤ کی پہلی ویکسین کی آزمائش شروع کی گئی۔ ویکسین کو اگرچہ 2017 میں تیار کیا گیا تھا تاہم اس کی آزمائش رواں سال کی گئی اور یہ آزمائشی پروگرام 4 سال تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں شامل کیے سابق فاٹا کے 16 اضلاع میں جولائی 2019 میں پہلی بار صوبائی نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ اس سے قبل ان تمام اضلاع میں صرف قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے رہے۔ جنوبی افریقہ میں نئی بننے والی حکومت نے جون 2019 میں نیا اعزاز حاصل کرتے ہوئے پہلی بار حکومتی کابینہ کی تعداد بڑھائی۔ جنوبی افریقہ میں 28 وزارتوں میں سے 14 کی ذمہ داریاں خواتین کو دی گئیں جبکہ نائب وزیر کی ذمہ داریاں بھی مرد و خواتین پر یکساں تقسیم کی گئیں۔ حکومتی کابینہ میں خواتین کی تعداد مردوں کے برابر رکھنے والی جنوبی افریقہ رواں برس دنیا کا 11واں ملک بھی بن چکا۔ سعودی عرب نے اگست 2019 میں خواتین کو مزید آزادیاں دیتے ہوئے انہیں کسی بھی بیرون ملک دورہ کرنے کے لیے مرد سرپرست کی اجازت سے آزاد کیا۔ نئے قوانین کے تحت اب کسی بھی سعودی خاتون کو بیرون ملک دورہ کرنے کے لیے اپنے گھر کے مرد سربراہ سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگست 2019 میں برطانیہ میں ہونے والی گھڑدوڑ میں جیت کر 11 سالہ ختیجہ ملان نے نئی تاریخ رقم کی۔ وہ نہ صرف برطانیہ میں ہونے والی گھڑدوڑ جیتنے والی پہلی لڑکی قرار پائی بلکہ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی مسلمان اور پہلی باحجاب لڑکی بھی بنی۔ امریکی ریاست کیلی فورنیا نے جولائی 2019 میں پہلی بار ایک منفرد قانون بنا کر نیا اعزاز حاصل کیا تھا۔ کیلی فورنیا نے افریقی نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کو بالوں کے سٹائل کی وجہ سے نشانہ بنائے جانے یا انہیں کم تر سمجھنے کے حوالے سے ایک قانون بنایا جس کے تحت بالوں کی قدرتی سٹائل کی وجہ سے کسی بھی انسان کو تصحیح کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کیلی فورنیا کے بعد یہی بل نیو یارک نے بھی منظور کیا جبکہ دسمبر 2019 تک یہی بل ریاست نیو جرسی نے بھی بنایا۔ سعودی عرب نے سپٹمبر 2019 میں پہلی بار دنیا کے دیگر یعنی غیر مسلم ممالک کے لیے بھی سیاہی دروازے کھولنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ غیر ملکی خواتین سیاحت کے وقت عبایا پہننے کی پابند نہیں ہوں گی۔ بھارت نے رواں برس اگست میں اقوام متحدہ کی قرارداد سمیت دنیا بھر کی تنقید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی آئین کی شق 370 کو ختم کر دیا، جس کے بعد پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ اجلاس 50 سال بعد پہلی بار ہوا جس میں خصوصی طور پر صرف مسئلہ کشمیر کے تنازع میں پاکستان اور بھارت کے معاملات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ جاپان کی 200 سال کی تاریخ میں پہلی بار رواں برس اپریل میں وہاں کے بادشاہ 85 سالہ بادشاہ آکی ہیتو نے 30 سال تک بادشاہت کرنے کے بعد تخت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ وہ 2 صدیوں بعد تخت سے خود الگ ہونے والے پہلے بادشاہ بھی بنے۔
انہوں نے اپنی زائد عمر کی وجہ سے تخت چھوڑا اور بیٹے کو بادشاہ بننے کا موقع فراہم کیا۔ سعودی حکومت نے 2019 میں کئی انقلابی فیصلے کیے جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کی عمر کے تعین کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ 2019 میں سعودی حکومت نے دسمبر کے آخر میں نیا قانون پاس کرتے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر کی حد 18 برس مقرر کی، جبکہ حکومت نے عدالتوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی 15 برس کی عمر سے قبل شادی کرنا چاہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دنیا بھر میں ہونے والے حسن کے مقابلوں میں عام طور پر گوری رنگت کی حامل دبلی پتلی اور قداور لڑکیوں کو دنیا کی حسین ترین لڑکی کا اعزاز دیا جاتا ہے۔ تاہم سال 2019 ایسے مقابلوں کے لیے منفرد سال ثابت ہوا۔ سال 2019 میں جہاں مس ورلڈ اور مس یونیورس کے 2 عالمی مقابلوں میں سیاہ فام خواتین حسین ترین دوشیزائیں منتخب ہوئیں، وہیں پہلی بار امریکہ میں ہونے والے 3 حسن کے مقابلوں یعنی مس امریکہ اور مس یو ایس اے سمیت 3 یو ایس اے کے مقابلے میں سیاہ لڑکیوں کو منتخب کیا گیا۔ ہر گزرتا پل ماضی ہے، اسے کبھی پھر ہماری زندگی میں واپس نہیں آنا۔ اسی طرح گزشتہ سال کی مانند یہ سال بھی ماضی کا حصہ بننے والا ہے، جس کے بعد ہم اپنے گھروں اور دفاتر پر آویزہ 2019 کے کیلنڈر کے بجائے 2020 کا کیلنڈر آویزہ کر دیں گے۔ لیکن اگر 2019 کے کیلنڈر کو اتارنے سے پہلے ایک بار اس کے 12 مہینوں کے اوراق کو چند لمحات کے لیے دیکھ کر گزشتہ 365 دنوں کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے لبوں پر بہت سی مسکراہٹیں اور بہت سے آنسو لازمی آئیں گے۔ بس اسی کا نام زندگی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔